السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویلکم ٹو ٹیچنگ دا قرآن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم مد کی مکمل تفصیلات ڈسکس کریں گے، تو اسی لیے آج کا سبق بہت ہی خاص اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو بہتر انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سبق کو غور سے اور توجہ سے دیکھیے، کیونکہ اس سبق میں مد کے جو قواعد ڈسکس کیے گئے ہیں، قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے کے لیے ان قواعد کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو پچھلے تمام اسباق کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ وہ تمام اسباق پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہم اپنا سبق۔ تو دوستو، مد کی تمام تفصیلات آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اس سبق کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم مد کی علامات ڈسکس کریں گے کہ کن علامات کی بنا پر مد کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ دوسرے حصے میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مد کی اقسام کتنی ہیں اور ان اقسام کے نام کیا ہیں۔ تیسرے حصے میں پھر ایک ایک کر کے تمام اقسام کی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں مد کی علامات سے۔ بیسیکلی مد کی جو علامات ہیں جن کی بنا پر مد کا قاعدہ لاگو ہوگا وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 جزم، جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مد کی اقسام 4 ہیں اور ان 4 اقسام کو 2 قاعدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان 4 اقسام میں سے 2 اقسام میں حمزہ کی وجہ سے قاعدہ لاگو ہوتا ہے اور باقی 2 اقسام میں جزم یعنی سکون کی وجہ سے قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو فائنلی مد کی جو 2 علامات ہیں حمزہ اور سکون، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 4 اقسام کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 1، یعنی کہ حمزہ کی وجہ سے کن کن جگہوں پر مد کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ دوستو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف کے برابر مد کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ اس کلمے کو ہم 4 سیکنڈز کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو۔ اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں کہ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسے مد واجب کہتے ہیں اور مد جائز بھی کہتے ہیں۔ جیسے جاء، جیم الف زبر جا، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا مد کا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ تو یہاں ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو، یہ دیکھیں الف حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جا کے اندر ہے حمزہ، تو اسے ہم مد متصل کہیں گے اور مد جائز بھی کہیں گے، ورنہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے تو مد متصل کہلایا۔ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے انا انزلنا، تو یہاں انا کے ساتھ اپنا حمزہ کوئی نہیں ہے، حروف مدہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ انزلنا میں جو حمزہ ہے وہ انزلنا کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو انا میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے کا حمزہ ہے۔ انا انزلنا، تو اسے ہم مد منفصل کہیں گے اور دونوں کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسرے قاعدے میں جزم کی وجہ سے کن جگہوں پر مد کا قاعدہ لاگو ہوگا یہ ہم پڑھیں گے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون یعنی جزم ہو تو وہاں بھی مد ہوگا، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے، یعنی اگر کسی جگہ پہ ہم نے وقف کیا ہے تو اس وقف کی وجہ سے کوئی حرف ہم نے ساکن کر دیا ہے تو اس کا الگ قاعدہ ہے، اور اگر وہ پہلے سے ہی ساکن تھا اس کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو ہم مد لازم کہیں گے، اس کے پڑھنے کی مقدار جو ہے 5 الف کے برابر ہے۔ جیسے آل، آنا۔ دوستو، کھڑی حرکات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو یہاں کھڑا زبر ہے
اور وہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ الف مدہ کے فوراً بعد جزم آ گیا ہے، سکون اصلی یعنی کہ پہلے سے ہی سکون وہاں موجود ہے، جزم موجود ہے، تو یہاں مد لازم ہوگا۔ اور اگر وقف کی وجہ سے ہم نے خود اسے ساکن کر دیا ہے تو اسے مد وقفی بھی کہتے ہیں اور مد عارضی بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے، جیسے خوفن، آگے وقف خوف، یہاں فا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے جزم موجود نہیں ہے، فا جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، ہم نے خود وقف کا قاعدہ لاگو کر کے یہاں جزم لگایا تو یہاں پر یہ مد عارض جو ہے، مد عارضی کا قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اسی طرح جوعن، آگے وقف جوع۔ تو الحمدللہ دوستو، ہم نے مد کی مکمل تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کی کلاس آپ کے لیے بورنگ ضرور ہوئی ہوگی، لیکن آج کا سبق سمجھنا، ذہن نشین کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان قواعد کو مد نظر رکھے بغیر قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور کمنٹس ضرور کیجئے۔ اس سبق میں مزید اگر کچھ آپ نے جاننا ہو یا کچھ سوالات کرنے ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کمنٹ کیجئے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بر وقت جواب دے سکوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اس سبق کی مشق ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اسی طرح تمام کلاسز بر وقت اٹینڈ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔